آپ کے اور میرے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا۔ جب حضرت امام اعظم کے والد گرامی کا انتقال ہوا، آپ کے والد گرامی کے انتقال کو 3 دن ہو گئے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہے، لوگ تعزیت کے لیے آتے رہے۔ جب تیسرے دن آپ اپنے گھر سے اٹھتے ہیں اور آپ کے شاگردان رشید آپ کے ساتھ ہیں، لوگ دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک چوک میں پہنچے۔ جب بڑے بازار کے اندر چوک میں پہنچے تو ایک ایسا بندہ جو آپ کی برادری کا تھا، ایک ایسا بندہ جو آپ کے خاندان سے تھا، لیکن وہ آپ سے بڑا بغض رکھتا تھا، بڑا حسد و اناد کی آگ میں جلتا رہتا، بڑا بغض رکھتا، کیونکہ سب سے زیادہ یہ یاد رکھنا، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ جو بغض رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کی برادری کے اندر ہوتے ہیں۔ باہر کے لوگوں کو کیا لگے آپ جہاز پہ پھریں، باہر کے لوگوں کو کیا لگے آپ گاڑیوں پہ سواری کریں، باہر کے لوگوں کو کیا لگے آپ جناب بنگلوں میں رہیں، باہر کے لوگوں کو کیا لگے آپ جناب برینڈ پہنیں، باہر کے لوگوں کو کیا لگے، ارے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کوئی کیا کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ اپنی برادری کے بندوں کو ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو ٹینشن ہوتی ہے وہ اپنی برادری کو ہوتی ہے، ارے ہم ایسے ہیں وہ ویسا ہے۔ اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برادری کا وہ بندہ جو آپ سے بڑا حسد و اناد کرتا، آپ سے بڑا بغض رکھتا، ہر وقت حسد و اناد کی آگ میں جلتا رہتا، وہ چوک میں کھڑا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب چوک میں پہنچے تو وہ کہنے لگا، سلام کے بعد کہنے لگا، ابو حنیفہ میں نے سنا ہے تیرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے، آپ نے فرمایا ہاں 3 دن ہو گئے میرے والد گرامی وصال فرما گئے۔ تو اب جو بات اس بندے نے کی، اگر کوئی میرے ساتھ کرتا، اگر کوئی آپ کے ساتھ کرتا، کیونکہ ہم صابر نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ صبر نہیں ہے، ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، ہاں ہم صبر نہیں کر سکتے، لیکن وہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے سامنے وہ بندہ کہنے لگا، اچھا اگر تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر ایسا کر، اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ بات جائز ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میرا دل چور چور ہو گیا، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، میرا دل خون کے آنسو رونے لگا کہ بات جائز ہے گو کہ، لیکن کسی کی ماں کے بارے میں چوکوں میں تو باتیں نہیں کی جاتی، کسی کی ماں کے بارے میں بڑے بازار کے اندر تو باتیں نہیں کی جاتی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شریعت کی زنجیریں میرے پیروں میں تھیں، شریعت کی زنجیریں میرے قدموں میں تھیں، میں شریعت کی زنجیروں نے میرے پیروں کو جکڑا ہوا تھا، کیونکہ یہ بات جائز تھی کہ کسی کی ماں کے لیے پیغام نکاح بھیجنا شریعت کے اندر جائز ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ برداشت کر گئے، آپ صبر کر گئے، اور آپ نے فرمایا میری ماں عاقلہ ہے، میری ماں بالغہ ہے، وہ سمجھدار ہے، میں اپنی ماں سے پوچھوں گا، اگر وہ تیرے ساتھ نکاح کرنے پہ آمادہ ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تو میری ماں کے ساتھ نکاح کر لینا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے چشم فلک نے وہ پھر نظارہ دیکھا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ صبر کر کے برداشت کر کے یہ بات کر کے چلے گئے، ابھی تک اگلے چوک میں نہیں پہنچے، لوگوں نے شور مچا دیا، لوگوں نے شور مچا دیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ بندہ زمین پہ ڈھیر ہوا پڑا تھا، لوگ میری بارگاہ میں آئے، مجھ سے کہنے لگے امام صاحب آپ نے کوئی بد دعا دی ہے؟ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے آج تک کسی کو بد دعا نہیں دی، میری زبان سے جب بھی نکلی ہے کسی کے لیے دعا ہی نکلی ہے، میں نے آج تک کسی کا برا نہیں چاہا، میں نے آج تک کسی کا برا نہیں چاہا، میں نے آج تک کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، میں نے جب بھی دی ہے کسی کو دعا ہی دی ہے۔ تو کہنے لگے پھر اس کو کیا ہوا؟ آپ نے ادھر سے رخ پھیرا، یہ بندہ دھڑام سے زمین پہ گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی، یہ اس دنیا سے چلا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے، آپ نے فرمایا اس نے سمجھا تھا میں بے وارث ہوں، اس نے سمجھا تھا میں لا وارث ہوں، میرا وارث کوئی نہیں ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بولے، آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کی جان کسی اور چیز نے نہیں، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے۔
ارے آپ کا صبر تو کسی کی جان لے لے گا، لیکن اگر آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو پھر کچھ بننے والا نہیں ہے۔ اگر آپ انتقام کے عادی ہیں تو پھر کچھ بننے والا نہیں ہے۔